مولانا روم کے دیس میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مولانا روم کے دیس میں، اور ہمارا ٹریول لاگ اور سفر کے احوال ختم ہو چکے ہیں اور بات ہو رہی ہے توپ کاپی میوزیم کی، جو کہ استنبول میں واقع ہے، جو دنیا بھر کے ان اہم ترین مقامات میں سے ہے جہاں پر تبرکات نبویہ، آثار مقدسہ تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے آثار تشریف فرما ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم توپ کاپی میوزیم کے جو آثار مقدسہ ہیں ان کی طرف جائیں، آج آپ کے سامنے کوشش کرتے ہیں کہ ایک اجمالی خاکہ بیان کیا جائے جس سے پتہ چلے کہ آثار مقدسہ دنیا بھر میں کس انداز پر جو ہے وہ تشریف فرما رہے، اور آج بھی دنیا میں کہاں کہاں اہم مقامات وہ ہیں جہاں اجتماعی صورت میں آثار مقدسہ موجود ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا وہ میوزیم جہاں آثار مقدسہ موجود تھے۔ ویسے تو امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن وہ مقدس ہستیاں تھیں جن کے پاس نبی اکرم علیہ السلام کے آثار مقدسہ کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان افراد میں نمایاں نظر آتا ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ نبی اکرم علیہ السلام کے آثار مقدسہ کو جمع کرنے، ایک جگہ پر رکھنے اور اس کی زیارت کروانے کا اہتمام کیا۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو نبی اکرم علیہ السلام کا مبارک پیالہ موجود ہے وہ پیالہ مجھے دے دو۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیالہ تحفتاً آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبی اکرم علیہ السلام کی قبر مبارک کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا اور مسجد نبوی شریف کی توسیع کی گئی، اور ایک نازک مقام یہ تھا کہ امہات المومنین کے جو مبارک حجرات ہیں ان کو بھی یہاں سے ہٹایا جانا تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست، ان کے عشق و محبت پر قربان جائیے، انہوں نے کیا حل نکالا۔ ان تمام حجرات مقدسہ کو یہاں سے ہٹایا گیا، اور جو بھی مٹی حاصل ہوئی، ظاہر بات ہے مٹی کے بنے ہوئے تھے، وہ ساری کی ساری مٹی اپنے گھر کی چھت پر ڈلوا دی کہ اس مٹی کی بے ادبی نہ ہو۔ آپ کا گھر وادی بطحان کے اس پار میں واقع تھا، اور مشہور مورخ حافظ ابن نجار، جن کی ولادت جو ہے 587 سن ہجری کی ہے، وہ یہ لکھتے ہیں جب وہ مدینہ منورہ میں گئے، وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس گھر کی زیارت کی ہے کہ جو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور اس کی چھت پر ان حجرات مبارکہ کی مٹی ڈالی گئی تھی جو کہ امہات المومنین کے گھر کی دیواروں سے اور دیگر اجزاء سے حاصل کی گئی تھیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش میں رہتے کہ آثار نبویہ میں سے کوئی چیز انہیں مل جائے اور وہ سعادت سمجھ کر اس کی حفاظت کریں، اپنے پاس رکھیں۔ جب وہ امیر المومنین کے طور پر مسند تخت پر متمکن ہوتے ہیں تو ان تبرکات کو اپنے ساتھ دمشق لے جاتے ہیں، اور آپ اپنے دن کا ایک حصہ ان تبرکات کے پاس حاضر ہو کر یاد نبوی میں گزارنا پسند کیا کرتے تھے۔ بالخصوص جب قریش کے عمائدین تشریف لاتے تو ان کے لیے یہ کمرہ کھولتے اور تبرکات کی انہیں زیارت کرواتے۔ مولانا روم کے دیس میں حضرت عمرو بن مہاجر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان تبرکات میں پیارے آقا علیہ السلام کی ایک چرپائی مبارک، پیالہ مبارک، ایک جار مبارک، ایک تکیہ جو کھجور کے ریشوں سے بھرا ہوا تھا، اور اسی طریقے سے پیارے آقا علیہ السلام کی ایک مبارک چادر شامل تھی۔ تو گویا کہ یہ دنیا اسلام کا پہلا میوزیم تھا کہ جہاں پر
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات رکھے گئے تھے، لوگ آ کر جن کی زیارت کیا کرتے تھے۔ چونکہ تابعین کا دور تھا اور بہت سارے تابعین کے پاس جداگانہ طور پر، انفرادی طور پر بھی بہت سارے تبرکات موجود ہوا کرتے تھے۔ بات تبرکات کی ہو رہی ہے تو خود خانہ کعبہ میں بعض تبرکات موجود تھے، جن میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک بھی موجود تھا، بعض روایتوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ مبارک مینڈا جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی جگہ قربان ہونے کے لیے جنت سے لایا گیا تھا، اس کے جو سینگ تھے وہ بھی کعبہ شریف کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ان سینگوں کو خوشبو لگانے کا حکم دیا۔ جب کوئی تیسری صدی میں کرامتہ کعبے پر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ ان تبرکات کو وہاں سے چھین کر لے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آب زمزم شریف کے کنویں کے پاس متعدد مورخین نے اس بات کو لکھا کہ ایک سفید گنبد کے نیچے تبرکات موجود ہوتے تھے، جن میں سے بعض چیزیں نبی اکرم علیہ السلام سے وابستہ تھیں، ان کی باقاعدہ زیارت کروائی جاتی تھی۔ مسجد نبوی شریف میں، جو قدیم مسجد نبوی شریف تھی، سلاطین ترک کے زمانے تک مسجد نبوی شریف کے صحن میں ایک گنبد ہوا کرتا تھا، اور یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ قدیم تصویر ہے جس کو آج بھی جو ہے وہ مدینہ منورہ کے میوزیم میں لگایا گیا ہے۔ اس میں نشاندہی کی گئی ہے ایک گنبد کی، جہاں پر خزینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھے جاتے تھے، یعنی اس کا نام تھا خزینۃ النبی، پیارے آقا علیہ السلام سے وابستہ جو خزانہ ہے آثار مقدسہ کا، وہ یہاں پر رکھا جاتا تھا، اور عرصہ دراز تک یہاں پر جو ہے تبرکات تشریف فرما رہے۔ اسی طریقے سے پیارے آقا علیہ السلام کا حجرہ مبارک، قبر منورہ اگرچہ کہ بالکل پیک ہے، بند ہے، لیکن جو حجرہ فاطمہ ہے اس میں جب داخل ہوتے ہیں، آج بھی اس کے اندر اسپیس ہے، تو اس میں بھی کچھ باکس، صندل کے باکس رکھے ہوئے تھے، لکڑی کے باکس تھے، ان پر سونا چڑھایا گیا تھا، اور ان باکسز میں بھی پیارے آقا علیہ السلام سے منسوب آپ علیہ السلام کے منہ مبارک اور دیگر جو تبرکات ہیں وہ عرصہ دراز تک تشریف فرما رہے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہاں پر بعض سلاطین کی طرف سے بھیجے گئے ہیرے جواہرات وہ بھی یہاں پر رکھے جاتے تھے حجرہ مبارکہ کے اندر۔ اور جو ایک وقت ایسا آیا کہ جب سلاطین عثمانیہ کی سلطنت مدینہ منورہ سے ان کی خدمت رخصت ہوتی ہے اور لوٹ مار ہوتی ہے، تو بعض وقتوں نے حجرہ مبارکہ میں بھی جا کر لوٹ مار کی، اور یہاں موجود بہت سارے خزانے پر بھی اپنا ہاتھ پھیرا معاذ اللہ۔ تیسری سن ہجری میں عباسی سلاطین نے یہ کوشش کی کہ جتنے بھی پیارے آقا علیہ السلام، صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کے جو تبرکات ہیں ان سب کو یکجا کر کے مدینہ منورہ میں جمع کر دیا جائے۔ چنانچہ جمال الدین مطری مشہور مورخ لکھتے ہیں، جن کا سن وفات 741 سن ہجری ہے، وہ یہ لکھتے ہیں سن 576 میں خلیفہ وقت نے مسجد نبوی شریف میں ایک گنبد تعمیر کیا، اور اس گنبد کے نیچے یہ سارے تبرکات جو ہیں وہ رکھے گئے، اور ان تبرکات میں مصحف عثمانی بھی شامل تھا۔ مصحف عثمانی، بعض مورخین نے یہ لکھا کہ جو حجرہ مبارکہ میں صندوق میں تبرکات تھے اس میں موجود تھا، اور بعض نے لکھا کہ یہ جو الگ سے گنبد تعمیر کیا گیا تھا وہاں یہ موجود ہوا کرتا تھا۔ مولانا روم کے دیس میں محترم ناظرین کرام، اس وقت دنیا میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر پیارے آقا علیہ السلام سے منسوب تبرکات تشریف فرما ہیں۔ کچھ تبرکات فلسطین میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے مزار پرانوار کے احاطے میں تشریف فرما ہیں۔ کچھ مسجد حسین قاہرہ میں، خاص طور پر وہاں پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مصحف کا ایک نسخہ، اس کی ایک کاپی موجود ہے۔ اسی طریقے سے توپ کاپی میوزیم کو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں بر صغیر کی تو ماہرہ شریف آج کل ہند کا ایک شہر ہے، بڑا ہی مقدس شہر ہے،
جہاں پر سادات اکرام کے مزارات ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کا پیر خانہ ہے، برکاتی مسجد میں بہت سارے تبرکات تشریف فرما ہیں۔ اس شریف میں بہت ہی مقدس تبرکات تشریف فرما ہیں، اور بعض مورخین نے لکھا کہ ایک مرتبہ برونائی کے سلطان نے حالیہ ادوار میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ تبرکات وہاں بھیجے جائیں تاکہ اس کی زیارت سے وہاں کے عوام اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکیں، چنانچہ تبرکات وہاں بھیجے گئے۔ وائن شریف ایک علاقہ ہے جو حاصل پور کے قریب ہی ہے۔ یہاں پر نبی اکرم علیہ السلام سے منسوب جبہ مبارک تشریف فرما ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بخاری سادات ہیں، حضرت مختوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اپنے ساتھ بخارا شریف سے اسے لے کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ کشمیر میں مسجد حضرت بل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ کشمیری زبان میں بل یا لفظ بل جو بھی تلفظ ہے اس کا، منہ مبارک کو کہتے ہیں، تو منہ مبارک وہاں پر تشریف فرما ہے۔ اور لاہور میں ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے تبرکات کا۔ یہ لاہور کے تبرکات کہاں سے آئے؟ کہا جاتا ہے، یعنی جو مورخین نے لکھا ہے اس کے بارے میں، کہ جب امیر تیمور نے شام پر حملہ کیا، اور اس کا پورا ہم تذکرہ بیان کر چکے ہیں پچھلی قسطوں کے اندر، کس طریقے سے بایزید یلدرم اور امیر تیمور کا مقابلہ ہوا اور مارکہ ہوا، تو جب امیر تیمور کا مقابلہ ہوتا ہے اور وہ دمشق پر اور حلب پر حملہ کرتا ہے، چنانچہ عمائدین دمشق نے کچھ تبرکات امیر تیمور کو پیش کیے، اور وہ یہ لے کر تاشقند پہنچا۔ آج بھی تاشقند کے میوزیم میں کچھ تبرکات تشریف فرما ہیں۔ یہ تبرکات امیر تیمور سے ہوتے ہوتے اس کے اولاد کو منتقل ہوئے، اور بابر بادشاہ جو ہندوستان پر حملہ آور ہوا، اس کے ذریعے یہ جو تبرکات ہیں یہ ہندوستان پہنچتے ہیں۔ 50 کے قریب تبرکات تھے، اور پھر یہ نسل در نسل منتقل ہوتے رہے۔ جب مغلیہ دور آتا ہے تو مغلیہ سلاطین کے پاس یہ تبرکات تشریف فرما رہے۔ آخر میں جب محمد شاہ کا دور آیا اور سلطنت ختم ہوئی، تو یہ تبرکات اس کی بیوی ملکہ زمانی وہاں سے لے کر، اس کی ایک بیٹی جموں میں رہتی تھی، کیونکہ اس نے ایک بیٹی کا نکاح احمد شاہ ابدالی کے لڑکے سے کیا تھا۔ وہ اپنی اس بیٹی کے پاس پہنچتی ہے جموں میں، اور وہاں تبرکات کو اپنے ساتھ لے آتی ہے۔ حالات بڑے خراب تھے، اور مجبوراً ان تبرکات کو انہیں بیچنا پڑا، اور 2 بھائی تھے جموں کے رہنے والے، 2 غیور مسلمان تھے، ایک کا نام شاہ محمد اور دوسرے کا نام پیر محمد چٹھا تھا۔ دونوں نے مل کر انہیں خریدا۔ ایک کے حصے میں، یعنی پیر محمد چٹھا کے حصے میں 27 تبرکات آئے، دوسرے کے حصے میں 23 تبرکات آئے۔ پیر محمد چٹھا جو ہیں، یہ اپنے حصے کے تبرکات لے کر رسول نگر منتقل ہو جاتا ہے۔ ایک عرصے کے بعد رسول نگر پر سکھ حملہ آور ہوتے ہیں، اور سکھوں کے قبضے میں یہ تبرکات چلے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ان تبرکات کو رکھا۔ باقاعدہ اس کمرے میں قندیلیں جلاتے اور وہاں پر خوشبو کا اہتمام کرتے۔ اس کے بعد جب انگریز قابض ہوتا ہے تو انہوں نے کمیٹی بھی بنوائی کہ تبرکات کی تاریخ کیا ہے۔ 1883 میں انجمن اسلامیہ کے سپرد یہ تبرکات کر دیے جاتے ہیں، اور وہ ان تبرکات کو بادشاہی مسجد لاہور میں رکھنے کا اہتمام کرتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نارائن شریف بھی تشریف فرما تھے، اور وہ یہاں سے چوری کیے گئے، تو اس پر علماء اہل سنت نے ایک عرصے تک احتجاج کیا، جو آج تک بازیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ وہ تبرکات جن کی ایک تاریخ ہے، جن کا ایک تسلسل ہے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل بہت سارے جعلساز تبرکات کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، اور طرح طرح کے انہوں نے طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ ان لوگوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ مولانا روم کے دیس میں محترم ناظرین کرام، تبرکات شریف کا ایک تاریخی تسلسل آپ نے سماعت کیا۔ دراصل یہ تسلسل صحابہ اکرام علیہم رضوان کے زمانے سے ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی تبرکات کی آگے منتقلی۔ بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں، اگر ان واقعات پر بات کی جائے تو کئی پروگرام تو ان کے لیے چاہیے۔ 1-2 واقعات پر اشارتاً گفتگو عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 110 سال کی عمر پائی، اور نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں جب آپ تھے تو آپ کی عمر کوئی زیادہ بڑی نہیں تھی۔
آپ अलैहिस्सलाम ने तवील उम्र की आपको दुआ इरशाद फरमाई। आपके पास प्यारे आका अलैहिस्सलाम का पसीना मुबारक था, चुनाचे आपने वसीयत की कि इसको मेरे जिस्म पर मला जाए। अब आपका मज़ार पुरअनवार है बसरा में, यानी सफ़र में इस पसीना मुबारक को आप साथ रखते रहे। मदीना मुनव्वरा से जहाँ निकले पसीना मुबारक आपके साथ अंदाज़ा लगाइए आसार नबविया को किस तरह वो संभाल कर रखा करते थे। यही पसीना मुबारक हज़रत इमाम इब्न सिरीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी इसका कुछ हिस्सा गया, और उनके एक शागिर्द थे जो तबा ताबईन में से हैं, हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने भी कुछ पसीना मुबारक का हासिल किया। इसी तरीके से मुँह मुबारक आगे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहे। वो मुबारक चादर जो नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने हज़रत काब बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फ़रमाई थी, जब उन्होंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान में क़सीदा बानत स्वाद लिखा, क्योंकि उससे पहले वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ थे और वो अशआर लिखा करते थे माज़अल्लाह कि जो आपके शाया निशान नहीं थे। तो जब इस्लाम की दौलत नसीब हुई, बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए, अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मदह में आपकी नात लिखते हैं, क़सीदा लिखते हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम खुश होकर अपनी मुबारक चादर आपको अता फ़रमाते हैं। ये चादर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हासिल की, उसके बाद दिगर सलातीन ने हासिल की। बिलाखिर जब ये चादर मुबारक इस्तांबुल पहुँचती है, तोप कापी म्यूज़ियम में रखी जाती है। और पिछले प्रोग्राम में हमने बड़ी तफसील के साथ इस बात को बयान किया कि तोप कापी म्यूज़ियम में पहुँचने वाले जो वाक़यात हैं ये क्या थे, इनका तारीख़ी तसलसल क्या था, ये तबरुकात यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो यहाँ पर एक तो ये चादर मुबारक है जो बुर्दा सादा के नाम से जानी जाती है। इस चादर मुबारक के ताल्लुक़ से मशहूर मौर्रिख़ हिल्मी ऐदन अपनी किताब में लिखते हैं कि सुल्तान मोहम्मद सालिस 1595 और 1603 के दरमियान ईस्वी के दरमियान जिन्होंने हुकूमत की, ये एक मार्के में अकरी का मार्का था। अपने साथ तबर्रुक के तौर पर बुर्दा मुबारक इस चादर को और दीगर बाज़ तबरुकात को लेकर पहुँचते हैं और देखते हैं कि जनाब जंग का मार्का गर्म होता है और मुसलमानों को शिकस्त होने लगती है। इनके एक वज़ीर ने मशवरा देते हैं कि हुज़ूर आप इतनी मुक़द्दस चीज़ को लेकर आए हैं, आप इसे पहनते क्यों नहीं। तो ये इस मुबारक चादर को अपने बदन पर डालते हैं और उसके बाद लश्कर में जो वलवला पैदा होता है, जो गर्म जोशी पैदा होती है और मुसलमानों को फ़तह याबी नसीब होती है। तो इन आसार मुक़द्दसा को बाज़ औक़ात सलातीन अपने साथ जंगों में ले जाते ताकि इनकी बरकत से फ़तह नसीब हो। ख़ुद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला से साबित है कि वो अपनी टोपी में प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मुँह मुबारक रखा करते थे, जिसकी बरकत से उन्हें फ़तह नसीब हुआ करती थी। तो ये मुबारक चादर आज तक तोप कापी म्यूज़ियम में मौजूद है, वहाँ तशरीफ़ फरमा है। आज ये जिस बॉक्स में मौजूद है, हिल्मी ऐदन अपनी किताब में लिखते हैं कि इस बॉक्स को जो सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ थे, जो कि सुल्तान अब्दुल मजीद के भाई और सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के चचा हैं, इस बॉक्स को उन्होंने तैयार करवाया था और उस पर आयत मुबारका वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन तहरीर करवाई। और इस बॉक्स पर अगिस या रसूलल्लाह अब्दुल अज़ीज़ तहरीर है कि या रसूलल्लाह अब्दुल अज़ीज़ की मदद कीजिए, अल्लाह अकबर। इस बॉक्स की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बॉक्स मौजूद है। इस बॉक्स के अंदर एक सब्ज़ रंग का गिलाफ़ है और उस सब्ज़ रंग के गिलाफ़ के अंदर ये मुबारक चादर तशरीफ़ फरमा है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम की मुबारक चादर जो आपके जिस्म का हिस्सा रही। और कई चादर शरीफ के कई वाक़यात हैं। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रिसालत में आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपकी चादर चाहिए मुझे। बाद में सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने उन्हें कहा कि आपने क्यों मांगी है, रसूल अकरम अलैहिस्सलाम के पास इतनी चादरें थोड़ी होती हैं। उन्होंने अर्ज़ की मैंने तो इसलिए मांगी है कि इस चादर को मैं अपना कफ़न बनाऊँगा। तो बताइए कितनी मुबारक मुबारक चीज़ें हैं। तो एक तो ये चादर मुबारक है जिसका तज़किरा हुआ, बुर्दा सादा के नाम से जो पहचानी जाती है। हज़रत काब बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी जाने वाली चादर मुबारका है। और इसके अलावा इस्तांबुल में
نبی اکرم علیہ السلام کا ایک اور عظیم لباس موجود ہے، وہ لباس جسے خرقہ مبارک کہتے ہیں اور ترکی والے حرقہ مبارک کہتے ہیں۔ یہ وہ مبارک لباس ہے کہ جو نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا تھا، اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا ان کی اولاد جو ہے وہ اسے استنبول تک لے کر آئی، اور 15 رمضان مبارک کو اس کی عظیم الشان زیارت کروائی جاتی ہے۔ یہ جو خرقہ مبارک ہے یہ توپ کاپی میوزیم میں تشریف فرما نہیں ہے۔ پچھلے پروگرام میں اس کی کچھ تصاویر دکھائی گئیں، لیکن یہ توپ کاپی میوزیم میں تشریف فرما نہیں ہے۔ میں ڈاکومنٹری اس خرقہ مبارک کے تعلق سے دیکھ رہا تھا کہ اس خرقہ مبارک کو محفوظ رکھنے کے لیے خوردبینوں سے اس کا جائزہ لیا گیا کہ اس میں کوئی بیکٹیریاز تو نہیں ہیں جو اس کو نقصان پہنچائیں، تو یہ بات سامنے آئی کہ اس مبارک لباس میں کسی قسم کا کوئی بیکٹیریا نہیں پایا جاتا۔ وہ بھی تو مخلوق ہوتے ہیں، بیکٹیریاز بھی تو اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، وہ بھی لباس نبوی کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ مبارک لباس 15 رمضان مبارک کو ہر سال باہر نکالا جاتا ہے، اس کی زیارت کی جاتی ہے، لوگ لائنیں بنا کر آنسو بہاتے ہوئے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی چادر مبارک بھی تشریف فرما ہے، اور آپ علیہ السلام کا پیراہن اور خرقہ مبارک جو ہے وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ توپ کاپی میوزیم میں پیارے آقا علیہ السلام سے منسوب 3 نالین شریف بھی موجود ہیں، یعنی 3 جوڑے جو ہیں نالین شریف کے وہ بھی موجود ہیں۔ ایک کو آپ سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں سلیپر انداز کے ہیں، دوسرے ہم جن کو تسمہ کہتے ہیں اس کی شیپ کچھ اور ہے، لیکن وہاں جو مبارک نالین تشریف فرما ہے، جس طرح ہوائی چپل کی بندی ہوتی ہے، قبالہ کہتے ہیں اسے، اور 2 پٹی والی جو چپل ہوتی ہے اس کی جو نکلی ہوتی ہے پٹیاں، اس انداز کی پٹیاں نکلی ہوئی ہیں، اور تیسرے ایک بند جوتے کے انداز میں نالین شریف تشریف فرما ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کے جو نالین شریف ہیں، اللہ اکبر، بہت ساری احادیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب تھا صاحب النالین والوسادہ، یعنی پیارے آقا علیہ السلام کہیں جا رہے ہیں اور تشریف فرما ہیں، چپلیں اتار کر رکھی ہیں، تو یہ چپلوں کو لے کر، مبارک جوتوں کو لے کر اپنے بغل میں رکھ لیتے، آپ کا تکیہ سنبھال کر رکھتے، پھر جب ضرورت ہوتی ہے تو پیش کر دیتے۔ تو یوں سفر و حضر کی مرافقت کی وجہ سے اور ہر وقت ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کا لقب صاحب النالین والوسادہ پڑ گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی پیارے آقا علیہ السلام کے نالین شریف تشریف فرما تھے، اور 2 تسمے والے تھے۔ کئی راویوں نے روایت کیا کہ ہم گئے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ السلام کے نالین شریف کی ہمیں زیارت کروائی، تو وہ 2 تسمے والے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ہشام بن عروہ بن زبیر، حضرت محمد بن حنفیہ اور حضرت کلثوم بنت ابو بکر اور دیگر بعض صحابہ کے پاس پیارے آقا علیہ السلام کے نالین شریف تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ ملک شام میں دمشق شہر میں نالین شریف کا ایک جوڑا تشریف فرما تھا، جو کہ حضرت سیدتنا ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا بنی حدر کی تولیت میں پہنچا، اور مسلمان ان کی زیارت کیا کرتے تھے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سن 600 ہجری کے لگ بھگ یہ بات معروف تھی کہ ایک تاجر ابن ابی الحدر کے پاس ایسے نالین ہیں جو نبی اکرم علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ مشہور بادشاہ ملک اشرف بن موسیٰ عادل، انہوں نے کثیر زر دے کر یہ خریدنا چاہا، لیکن ابن ابی حدر نے قبول نہ کیا۔ ان کے انتقال کے بعد بادشاہ نے ان کو حاصل کیا اور دمشق کا جو دارالحدیث تھا اس میں انہیں منتقل کر دیا گیا، اور ان کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہے۔ اور پھر یہ نالین شریف ایک وقت ایسا آیا کہ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے استنبول منتقل ہوتے ہیں،
اور توپ کاپی میوزیم میں تشریف فرما ہیں۔ مولانا روم کے دیس میں یہاں ناظرین کرام ایک بات اور بھی ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے مبارک کا نقش، یعنی نالین شریف تو جو آپ نے پہنی سو پہنی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمہائے مبارکہ کے جو نشانات ہیں یہ بھی دنیا میں مختلف جگہوں پہ موجود ہیں۔ ہم نے ایک قسط میں ان پتھروں کی زیارت کروائی تھی کہ جو سلطان عبدالحمید نے اپنے مقبرے میں رکھوائے اور جن پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے نشانات موجود ہیں، اور ایسے پتھر جو ہیں مبارک پتھر دنیا کے کئی حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ قدم مبارک کا جو نقش ہے اس کا ایک پتھر ہندوستان میں جے پور میں موجود ہے، اور وہاں سے مدینہ منورہ سے کسی زمانے میں ہوتا ہوا پہنچا، اور ایک پتھر اسی طرح سے ماہریرہ شریف میں بھی موجود ہے۔ وہاں پر اس کے علاوہ بھی ماہریرہ شریف کی بات عرض کر رہا ہوں، ایک ایسا پتھر بھی موجود ہے جسے سنگ خیبری کہا جاتا ہے اور جس سے ریشم نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، کس وجہ سے نکلتا ہے، کیا شان اس پتھر کی؟ میں نے اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران یہ بات ایک محقق سے کنفرم کی جن کا مشاہدہ ان چیزوں کا، انہوں نے یہ بات مجھے آج ہی بتائی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے جو نالین مبارک تھے، ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ چمڑے کے بنے ہوئے تھے، اور ایسے چمڑے سے بنے ہوئے تھے کہ جس پر بال نہیں ہوتے۔ پیارے آقا علیہ السلام بعض اوقات وضو کے دوران بھی انہیں پہنے رکھتے، یعنی جب پاؤں دھونے کا موقع آتا ہوگا، جب نالین شریف باہر آ جاتے ہوں گے، تو یہ وہ آثار مقدسہ ہیں نالین شریف جو توپ کاپی میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی آپ بھی زیارت کر کے آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے۔ مولانا روم کے دیس میں اللہ نے چاہا تو مزید کچھ تبرکات کا تذکرہ اگلی قسط میں کریں گے، تو دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام مولانا روم کے دیس میں۔ مولانا روم کے دیس میں